السلام علیکم۔ اسلام میں حق گوئی کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیشہ حق یعنی حق پرستوں اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں ہی کی جماعت سے رابطہ رکھو اور انہی کی صحبت میں رہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی حق پرست اور حق گو بن سکو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں یعنی حق پرستوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حق گوئی و بے باکی کی ضد بزدلی اور کمزوری ہے۔ اسلام نے حق گوئی کے مقابلے میں بزدلی اور کمزوری کی مذمت کی ہے۔ قرآن پاک نے جن آیات میں کمزوری اور بزدلی کی مذمت کی ہے، ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہادری اور شجاعت صرف بدن کی فربہی کا نام نہیں، اصل شجاعت دل کی طاقت ہے جس سے منافق محروم ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں طاقتور نظر آتا ہے مگر دل کا کمزور ہوتا ہے۔ حق گوئی کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان سے انسان میں عقیدے کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور دل طاقتور بنتا ہے۔ جن لوگوں میں ایمان اور یقین کی روح نہیں ہوتی وہ بہادر نہیں ہوتے۔ اسلام اپنے پروں میں شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد صحیح ایمان اور غیر متزلزل یقین پر ہو۔ حق گوئی کی راہ میں مشکلات کا پیش آنا اور اس کی راہ میں استقامت کی آزمائش اللہ کا اصول ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا، اور جب تک اس میں کوئی شخص یا کوئی قوم پوری نہیں اترتی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتی۔ غرض دل اور زبان کی مشترکہ قوت سے حق کی حمایت میں جو آواز بلند ہوتی ہے اس کا نام حق گوئی و بے باکی ہے۔ حق گوئی کا اظہار اس وقت مستحسن ہونا ہے جب مادی طاقت کے لحاظ سے حق کمزور اور باطل طاقتور ہو۔ مثال کے طور پر کسی ادارے کا سربراہ کرسی پر بیٹھ کر حقدار کی حق تلفی کرتا ہے، اپنے کارندوں کے ذریعے کمزور اور ماتحت کو دباتا ہے، تو ایسے مشکل وقت میں طاقت کے سامنے نہ جھکنا اور حق و استقامت کا مظاہرہ کرنا حق گوئی و بے باکی ہے۔ اسلام نے اسی قابل ستائش حق گوئی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام ڈر خوف کی ممانعت کرتا ہے کیونکہ اصل خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ بندوں سے کیا ڈرنا؟ بندوں کی طاقت و قوت دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، آج ہے کل کو نہیں بھی ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو مدارج مقرر کیے گئے ہیں ان میں دوسرا درجہ اسی حق گوئی و بے باکی کا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی مدد کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کو حق کی تلقین کرنا بھی حق گوئی و بے باکی ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے نخل ایمان کی شناخت بھی اس کے پھل ہی سے ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے عمل میں حق گوئی و بے باکی سے کام نہیں لیتا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان نے اس کی زبان سے اتر کر اس کے دل کی گہرائیوں میں برگ و وبا پیدا نہیں کیا۔ ایمان اسلام کا اصل اصول ہے، ساری نیکیاں اور خوبیاں اسی ایک جڑ کی شاخیں ہیں۔ حق گوئی کا سرچشمہ ایمان ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان کی نیکیوں کی پوری عمارت بے بنیاد ہے۔ اس لیے اے اہل وطن، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں حق گوئی و بے باکی کو اپنائیں۔ اسی کو اپنا کر ہم اپنی قومی امنگوں اور ملکی معیشت کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔